جی ناظرین، پھر سے خوش آمدید۔ کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ میں آج بہت دلچسپ اور ایک بہت بڑے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اپنے آپ میں خود ایک فضیلت رکھتا ہے اور اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات بھی ہے، چونکہ یہ موضوع اسلام اور مسیحیت میں بہت زیادہ زیر بحث رہتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کی رائے بھی اسی موضوع کے حوالے سے مجھے ملتی ہے۔ اور دراصل میرا کام جو ہے وہ خود سچ تلاش کرنا اور اس پر بات کرنا ہے، اس لیے میں وہی بات کرتا ہوں جو میری نظر سے گزر چکی ہو یا جس کو میں نے خود جانا ہو، پڑھا ہو اور اس کے بارے میں ریسرچ کی ہو۔ تو اصل میں وہی بات آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ تو آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں اس کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو جو ہے وہ ہے عیسیٰ کی صلیبی موت، دوسرا ہے عیسیٰ کی دوبارہ زندگی یعنی سیکنڈ کمنگ، اور تیسرا ہے امام مہدی۔ یہ 3 پہلو ہیں جنہیں ہم آج دیکھیں گے اور ان پر غور کریں گے۔ اصل میں جو بات عیسیٰ کی صلیبی موت کے بارے میں کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بہت سے اسکالرز کی بہت سی رائے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں قرآن سے ہٹ کر جو عالم ہیں اسلام کے، ان کی بات کریں تو ان کے ترجموں کی یا حدیثوں کی تو ان کے ترجمے اور ان کی بونگیاں ہی آپ کو سیدھی بات صاف نظر آئیں گی، لیکن قرآن مجید کے ٹیکسٹ پر غور کرنے سے، جب ہم ٹیکسٹ پر غور کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ کو صلیب دیا گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو مصلوبیت ہے اس کا قرآن مجید ذکر کرتا ہے۔ پورے قرآن مجید میں مسلمانوں کے پاس اور عالم جو دین اسلام کے عالم ہیں، اور جیسے کہ ذاکر نائک ہو گیا، مرزا محمد علی انجینئر ہو گیا، پھر طارق مسعود ہے، اس طرح کے اور بھی بہت سے نامور مولوی ہیں اور نامور رہنما ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پورے قرآن میں صرف ایک آیت ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو رہنما ہیں، اور ظاہر پھر جو رہنما ہیں انہوں نے اس طرح کے موضوع چھالنے ہیں، اسی طرح کے موضوعوں پر بات کرنی ہے۔ اور جتنے بھی لوگ اس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں ان کے پاس صرف اور صرف عیسیٰ کی صلیبی موت کو رد کرنے کے لیے پورے قرآن مجید میں کوئی ایک بھی آیت نہیں ہے، اور جس آیت کو وہ بنیاد بنا کر تمام لوگ اور تمام مسلمان اور تمام دین اسلام کے جو عالم ہیں جو جس آیت کو بنیاد بناتے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو صلیب نہیں دیا گیا، حالانکہ وہ آیت کسی طور پر بھی صلیبی موت کو رد نہیں کرتی۔ میں یہ آیت جو ہے وہ اسکرین پر لگا دیتا ہوں تاکہ آپ سب لوگ بھی پڑھ سکیں، اور یہ ہے سورہ نساء کی 157 سے 158 نمبر آیت۔ پورے قرآن میں یہ ایک آیت ہے، اور ہم جب اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اللہ یہودیوں سے بات کر رہے ہیں، اس کے سیاق و سباق سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور پھر اس کو پڑھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے بات کر رہا ہے کہ تم نے عیسیٰ کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی اسے صلیب دیا۔ اب ان آیات میں اللہ یہودیوں سے بات کر رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ تم نے عیسیٰ کو کچھ نہیں کیا، نہ صلیب دیا، اور یہی آیت جو ہے وہ بائبل کی آیتوں کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ سیم اسی طرح بائبل بھی کہتی ہے کہ مسیح کو صلیب تو دیا گیا، لیکن یہودیوں نے نہیں دیا بلکہ رومیوں نے دیا تھا۔ تو بالکل سیم بات ہے، اور اس وقت جو صلیب دینے کا میتھڈ تھا نا، صلیب دینے کا جو رواج تھا، اور وہ رومیوں کا تھا۔ یہودیوں نے تو بس الزام لگایا تھا نا کہ ہمارے لیے برابا کو چھوڑ دے، برابا جو ڈاکو تھا ہمارے لیے اس کو چھوڑ دے اور اس کو صلیب دے دے، یا اس کو سزا دے دے، سزائے موت دے دے۔ وہ تو بادشاہ سے کہہ رہے تھے نا اس پر الزام لگا کر، لیکن اصل میں جو بادشاہت تھی اور جو سپاہی تھے وہ رومی تھے، اور صلیب دینے والے اور اس کو قتل کرنے والے اور اس کو بھالا مارنے والے وہ سب کے سب جو تھے وہ رومی تھے۔ اور سیم بات ہے، بائبل اور قرآن دونوں اسی بات پر متفق ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مریم 19:33 میں عیسیٰ خود فرماتے ہیں کہ سلام اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن زندہ کر کے آسمان پر اٹھایا جاؤں گا۔ اب یہ اس آیت میں 3 پہلو ہیں۔ پہلا ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا، دوسرا ہے جس دن میں مروں گا، اور تیسرا ہے جس دن میں زندہ کر کے آسمان پر اٹھایا جاؤں گا۔ اب یا تو یہ آیت لکھنے میں پھر اللہ تعالیٰ کو غلطی لگی ہے کہ اس کو لکھنا چاہیے تھا کہ جس دن میں پیدا ہوا،
اور جس دن میں زندہ کر کے آسمان پر اٹھایا گیا اور جس دن میں مروں گا. مرنے کو پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کر دیتے نا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو غلطی لگ گئی ہو، کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی اور مسلم اسکالرس ان کو تو غلطی لگ نہیں سکتی، کیونکہ وہ بالکل ہی سچی بات کہتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہی غلطی لگی ہوگی. اور اس آیت کا ترجمہ بھی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو غلطی لگی. نعوذ باللہ. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ترجمے میں تو ڈنڈی ماری جاتی ہے. اصل عربی کا جو ٹیکسٹ ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو بالکل یہ آیت جو ہے 19 کی 33 سورہ مریم کی 33 نمبر آیت جو ہے یہ بالکل عیسیٰ مسیح کی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کو جو ہے پیش کرتی ہے اور صلیبی موت کو پیش کرتی ہے. اصل میں جو ہے وہ مسلمانوں کا صدیوں سے یہی طریقہ آ رہا ہے کہ عربی ٹیکسٹ کچھ کہتا ہے اور ترجمہ کچھ کہتا ہے، اور صدیوں سے لوگوں سے جھوٹ بول کر بس بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے بس یہ کہنا کہ عیسیٰ کو زندہ اٹھایا گیا، اور آخری حد جو ہے وہ ان کی یہی ہے کہ جھوٹ ہی گھڑی جانا ہے، جھوٹ بولی جانا ہے. لیکن غور کرنے اور دیانتداری کے بعد قرآن اور بائبل دونوں یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو صلیبی موت آئی ہے. اب جو دوسرا پہلو تھا، اب یہ جو تینوں پہلو ہیں نا ان کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے. اب جو دوسرا پہلو ہے اس پر چلتے ہیں کہ عیسیٰ کی جو سیکنڈ کمنگ ہے، جو چونکہ بائبل کے مطابق جو بات ہے کہ عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے، یسوع مسیح نے دوبارہ آنا ہے، اس کی وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں اور بائبل بھی کہتی ہے کہ جو ہے یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا اور وہ وفات پائی انہوں نے، پھر وہ زندہ ہوئے، پھر آسمان پر گئے، اور اب انہوں نے دوبارہ آنا ہے تاکہ وہ عدالت کرنے کے لیے آئیں، اور اس طریقے سے بائبل کے مطابق آنا ہے. لیکن اگر قرآن مجید کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو تو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا اور انہوں نے پھر دوبارہ آنا ہے اور پھر ان کی موت ہونی ہے. تو اس حوالے سے میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ ان کی سیکنڈ کمنگ تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے. تو اسی حوالے سے یہ بات ہے. اگر ہم بات کریں حدیثوں کی، مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے عالموں کی، تو ان کے مطابق عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے، پھر اس کی موت ہونی ہے. لیکن اگر ہم بات کریں قرآن کی تو قرآن تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ عیسیٰ کی صلیبی موت کی کو بیان کرتا ہے اور واضح طور پر کرتا ہے. اور رہی بات دوبارہ آنے کی، تو پورے قرآن مجید میں جتنی بھی آیات عیسیٰ کی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں کی جاتی ہیں ان میں ایک آیت بھی یہ نہیں کہتی کہ عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے اور حضرت محمد کا جو ہے وہ امتی بن کے آنا ہے اور پھر ان کی موت ہونی ہے. یہ کوئی ایک آیت بھی اس بات کی ہمیں دلیل نہیں دیتی، کوئی ایک سنگل آیت. میں یہ سب لوگوں سے بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو کمنٹ سیکشن میں آ کر کامنٹ دیتے ہیں حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. یا تو مجھے وہ حوالہ دیں جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں. یہ تو آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ کے اوپر ایک اور جھوٹ. تو بھائی اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ کے پاس جو سچ ہے وہ مجھے دکھائیں، وہ حوالہ دیں، وہ دلیل دیں، تاکہ میں اسے سچ سمجھوں اور میں اسے دیکھوں کہ کیا واقعی آپ سچ بول رہے ہیں. لیکن بغیر حوالے کے اور ہوائی باتیں کرنا، وہ تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ جس کا دل کرتا ہے وہ کرے. اب جو بات کرتے ہیں مسلمان کہ عیسیٰ کو زندہ اٹھایا گیا، اسے میں نے پہلی دلیل کے ساتھ رد کیا اور دو دلیلیں دی ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دلیل جو دی جاتی ہے نا کسی چیز کے لیے وہ بدعت ہوتی ہے، لیکن میں نے اس بات کے لیے 2 دلیلیں دی ہیں. لیکن اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ دعویٰ کوئی کرے بھی کہ عیسیٰ نے آنا ہے اور پھر اس کی ڈیتھ ہونی ہے، تو سب سے پہلا میرا چیلنج اسے یہ ہوگا، سب سے پہلا سوال اور چیلنج یہ ہوگا کہ پہلے بغیر موت کے زندہ اٹھایا جانا ثابت کرے. یعنی حضرت عیسیٰ جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کا بغیر موت کے مرے بغیر زندہ اٹھایا جانا آسمان پر قرآن مجید سے ثابت کرے، نہ کہ کہیں اور سے. اور پھر اگر وہ حضرت عیسیٰ زندہ اٹھائے گئے تو قرآن سے یہ ثابت کرے کہ عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے اور حضرت محمد کا امتی بن کر آنا ہے. یہ 2 سوال بھی ہیں اور چیلنج بھی ہیں کہ ان 2 باتوں کو کم سے کم ان 2 باتوں کو تو قرآن مجید سے ثابت کرو نا، جو صدیوں سے کہتے آ رہے ہو اور صدیوں سے یہ جھوٹ بولتے آ رہے ہو. کم سے کم ان کو تو ثابت کرو نا، باقی باتیں تو بعد کی ہیں. اور جو تمام مسلمانوں کو اور اسکالرس کو یہ میرا کھلا چیلنج بھی ہے اور پیغام بھی ہے. پورے قرآن میں ان کے پاس ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے. دیکھیں دعویٰ کرنا تو دعوے تو ایسے ہیں کہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اصل میں بہت سے
ان پڑھ لوگ بھی اٹھ کر دعویٰ کر دیتے ہیں. لیکن جو اصل میں مجھے افسوس ان لوگوں پر ہے جو دین اسلام کے عالم ہیں, جو اچھا شعور رکھتے ہیں, اچھا علم رکھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, اس کے ترجموں کو پڑھتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر بولتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو مسئلے کرتے ہیں, پھر ڈیبیٹ کرتے ہیں. اصل میں جو ہے یہ افسوس ان کے لیے بھی ہے, اور پھر یہ سوال بھی انہیں کے لیے کہ وہ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے. دعویٰ کرنا تو بڑی بات نہیں ہے, اس کو ثابت کرنا بہت بڑی بات ہے. اسلام کا جیسے ایک عالم ہے ڈاکٹر ذاکر نائک, اس کا ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ ہیں دین اسلام کے عالم, ان کے ایسے ہی مجمع ہوتے ہیں ہزاروں کے. لوگ سن رہے ہیں, وہ بول رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں اور سبحان اللہ چل رہا ہے, لیکن کوئی پتہ نہیں کسی کو کہ وہ کیا بول رہا ہے. ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ بس وہ جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہے. لوگ یہی سنتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ جو وہ بول رہا ہے بس وہ سچ ہے, اور بس جاہلوں کی طرح آگے بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں. جھوٹی سنی جانا ہے اور جھوٹی آگے کہی جانا ہے, جھوٹی ان کے دماغوں میں بھرا ہوا ہے, بس یہی کچھ ہے. کم سے کم مجھے ایک حوالہ تو دو. کوئی بھی شخص جو شعور رکھتا ہے کم سے کم مجھے ایک حوالہ آ کر دے کہ یہ حوالہ ہے اور آپ جو بول رہے ہو وہ غلط ہے. اور ان کا علمی درجہ یہ ہے کہ صدیوں سے یہ جھوٹ سنا رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں, بس یہی چلتا آ رہا ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. جو تیسرا پہلو تھا, جیسے میں نے بتایا کہ اس کے 3 پہلو تھے اس ٹاپک کے, تو تیسرا پہلو جو ہے وہ بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے, جو کہ امام مہدی والے جھوٹ کا ایک بہت بڑا جھوٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے. یہ وہ کہانی ہے جس سے ہر بچہ واقف ہے, اور اس کہانی کی کچھ اس طرح سے تراشا گیا کہ امام مہدی آئے گا اور وہ آ کر دجال, یعنی کچھ لوگ اس کو اسرائیل کہتے ہیں, کچھ دجال کہتے ہیں, اور یاجوج ماجوج کوئی ایسی قوم ہے اور اس کو آ کر ختم کرے گا, اس کا خاتمہ کرے گا. کہانی کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے. دیکھیں کہانیاں ایسی ہوتی ہیں, ہم نے موویز میں بھی دیکھا, ہم نے کہانیاں سنی ہیں, بچپن میں بھی سنتے رہے ہیں, کہانیاں ایسی ہوتی ہیں. لیکن اگر اس کی سچائی دیکھیں تو سچائی اس میں مجھے 0% بھی نظر نہیں آتی. کیونکہ سچائی اگر ایسی کوئی بات ہوتی, اگر واقعی کسی نے آنا ہوتا, واقعی کسی شخص کا نام مہدی ہوتا اور اس نے آنا ہوتا, اور آنا اس وقت ہوتا کہ یعنی قیامت کے قریب, تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتاتے, قرآن مجید میں بتاتے, بائبل میں بتاتے, تورات میں بتاتے, انجیل میں بتاتے, زبور میں بتاتے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور جو انبیاء کے صحیفے ہیں ان میں بتاتے کہ تب ایک بندہ آئے گا, اس کا نام مہدی ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ آ کر جو ہے وہ ایسے دجال کا خاتمہ کرے گا. میں نے پہلے بتایا کہانی کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن کسی طور بھی نہ تو قرآن مجید سے ایک سنگل آیت بھی اس کے بارے میں ملتی ہے, نہ کسی اور کتاب سے. کسی اور کتاب سے تو خیر اس کا تعلق ہی نہیں ہے. اور لیکن اگر بات کریں قرآن مجید کی تو کیونکہ یہ دین اسلام میں یہ ایک کہانی سنائی جاتی ہے, تو پھر اس اعتبار سے قرآن مجید میں تو کم سے کم ہونی چاہیے تھی, تاکہ اللہ تعالیٰ بتاتے قرآن مجید میں کہ یہ ایسے ہوگا, یہ واقعہ ایسے ہوگا, اور یہ بندہ آئے گا, اس کا نام مہدی ہوگا, یہ دجال کا خاتمہ کرے گا. لیکن قرآن مجید سے ہمیں ایک سنگل ورس بھی نہیں ملتی. ہاں حدیثوں میں تو بھرمار ہے, حدیثیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حدیثوں میں نہیں ہے, لیکن خیر حدیثوں کا قرآن مجید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس لیے حدیثوں میں 100 بار ہو وہ کسی طور پہ بھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ آج کا ٹاپک تھا, اور یہ چند باتیں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا. اس لیے یہ تمام سوال ہیں, اور یہ ان لوگوں کے لیے جو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بالکل بھی کسی بات کا اندازہ نہیں ہے, کسی بات کا پتہ نہیں ہے, اور وہ ان کو جب سوال کیا جاتا ہے کسی بات کا تو وہ بیچارے دیکھتے ہیں کہ اب ہم اس کا کیا جواب دیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ باتیں اور یہ میسیج جو ہیں بالکل آگے ان لوگوں تک شیئر کیے جائیں جو نہیں جانتے اور جو سچائی کو نہیں جانتے. ہاں, اور جو شعور رکھتے ہیں, جو ان باتوں کو سن رہا ہے, ابھی جو لوگ سنیں گے اس تمام گفتگو کو, تو میری ان سب سے یہ گزارش ہے کہ وہ ضرور مجھے جو ہے وہ حوالہ جات دیں. اگر میں غلط ہوں تو مجھے غلط ثابت کریں, اور مجھے دکھائیں کہ میں کس طریقے سے غلط